اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب اور نور ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے تقریباً روزانہ میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حدما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 110 تا 112 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ صدق اللہ۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بھی علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے، نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں جو سفارش چاہے کر دے۔ ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ پھر بھلا زمین و آسمان کے فرما روا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا، اور ہر بزرگ جا کر جس کو چاہیں گے بخشوا لائیں گے۔ درحال کہ
ان میں سے کسی بزرگ کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہے، اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور اور نافرض شناس، رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ اسی چھوٹی سی مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور بمعنی اور مبنی بر انصاف ہے۔ خدا کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ نیک بندے جو دنیا میں خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی برحق ہو، جیسا کہ وقال صواباً، اور بات ٹھیک کہے کا ارشاد ربانی صاحب بتا رہا ہے کہ بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی۔ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی وہاں فیصلہ ہر انسان کے اوصاف یعنی میرٹس پر کی بنیاد پر ہوگا۔ جو شخص کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے آئے گا، خواہ اس نے ظلم اپنے خدا کے حقوق پر کیا ہو یا خلق خدا کے حقوق پر یا خود اپنے نفس پر، بہرحال یہ چیز اسے کامیابی کا منہ دیکھنے نہ دے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح، محض عمل صالح نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور محض ایمان بھی نہیں بلکہ عمل صالح کے ساتھ ایمان لیے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے وہاں نہ تو اس امر کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان پر ظلم ہوگا، یعنی خواہ مخواہ بے قصوران کو سزا دی جائے گی، بے قصور ان کو سزا دی جائے گی، اور نہ اس امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے لیے ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے گا اور ان کے جائز حقوق مار کھائے جائیں گے۔ حدیث سے مبارکہ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الادب، حدیث نمبر 6019۔ ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ
القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 110 تا 112 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اس سے میں نے روزانہ کی طرح اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، یقیناً آپ کو اس کا بہت سارا اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، آگے وقار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو، بچوں کو ہمیشہ آباد رکھے، خوشحال رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔